معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا، راہ الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راہنما بدلا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محترم حافظ مسعود صاحب آپ سے مفصل گفتگو کر چکے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، اور آپ کے جملہ اساتذہ کرام کی موجودگی میں اسے بہتر ہم آپ کی کیا تربیت کر سکتے ہیں یا کیا نصیحت کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بات کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اگر موقع ملا کہ زندگی کے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، فرصت ہے، فراغت ہے، اور یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے آپ کے ساتھ پر۔ اللہ نے بڑی بہترین زندگی کے دور سے آپ کو اس وقت گزار رہے ہیں، اس لیے اپنی بہترین اور اولین ترجیح سارا وہ اسی بات پہ وقت صرف کریں کہ تعلیم اور تعلیم۔ جس قدر آپ اپنی تعلیم میں مہارت حاصل کریں گے انشاءاللہ کل کو آپ کی آنے والی عملی زندگی میں اور بعد والی زندگی میں اتنا فائدہ ہوگا۔ میں بھی چونکہ آپ کے اس دور سے گزر چکا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑی الجھن ہوتی ہے، ہم سارا دن ہمیں مدرسے میں بٹھایا ہوتا ہے اور چھوڑنے کو بھی دل کرتا ہے، چھٹی کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اور بسا اوقات یہ روزانہ مدرسے کی حاضری ایک بوجھ بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم یعنی پڑھائی کے اوقات سے بھاگتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اس کے بوجھ سے بھاگتے ہیں، لیکن اس دور سے گزر کے جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو یقین کیجیے پھر یہ طالب علمی والی زندگی ایک خواب اور ایک نعمت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اس دنوں کو کیسے ضائع کیا۔ اس لیے ان دنوں کی قدر کیجیے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت اور انعام ہے، اور اپنا سارا وقت زیادہ زیادہ آپ کھیل کود کا بھی حل کریں، دیگر سرگرمیوں کا بھی حل کریں، لیکن اپنی تعلیم کو بہت زیادہ توجہ دیجیے۔ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کے سارے علاقے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں دین پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور پھر اس میں اتنی رسوخ اور اتنی رسائی حاصل کریں، اس پہ اتنی گرفت حاصل کریں کہ کل کو آپ صحیح معنوں میں دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور ابھی یہ جو روایتی طالب علموں میں سستیاں ہوتی ہیں نا، چھٹی کا شوق کرنا، مدرسے سے غیر حاضری کا شوق کرنا، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہانے میں بڑے لگاتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہ جب یہ وقت گزر جائے گا اس وقت آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم نے وقت ضائع کیا، چھٹی کر کے ضائع کیا۔ اگر میں اسی طرح جو میرے حفظ کے بیٹے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، حفظ والے طالب علم، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ ان دنوں میں جتنی منزل پختہ کر لیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے۔ جب آپ نے عملی زندگی میں چلے جانا ہے، مدرسہ چھوڑ دینا، پھر آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ آپ اپنی منزل پر گرفت رکھ سکیں۔ پھر آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہوگا کہ شاید سال میں ایک دو دفعہ ہی دہرا سکیں۔ جتنا وقت آپ کے پاس ابھی ہے کہ اپنی منزل کو پختہ کر لیں، یہ دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ انہی باتوں پر میں اتفاق کروں گا کہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ دن بہت قیمتی ہیں، یہ دن آپ کو یاد آئیں گے، لیکن اس وقت یاد آئیں گے جب آپ حسرت کریں گے کہ کاش ان دنوں میں چلے جائیں اور ہم دوبارہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں طالب علمی کے دور میں آ جائیں، لیکن پھر اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے، غنیمت سمجھیے، لاپرواہی، سستی، غفلت چھوڑ دیں، یہ چھٹیاں کرنی چھوڑ دیں، غیر حاضر کرنا چھوڑ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے تعلیم پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب و کامیاب فرمائے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کے تمام اساتذہ کا، انتظامیہ کا کہ انہیں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع پایا۔